جیسا کہ دوسری نشست میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ کسی شعر کی مکمل توضیح اور مکمل تشریح ہمارا مطمع نظر نہیں ہے، بلکہ ہم اپنے ذوق کے مطابق ان کے اشعار پیش کر رہے ہیں تاکہ شعری ذوق رکھنے والے جمال پسند اپنی جمالیاتی پیاس بجھا سکیں اور انہیں شراب شعر سے سرشاری میسر آ سکے۔ آج ہم ردیف رے کی ایک غزل ہے وہ پیش کریں گے۔ بعض اوقات ان کی پوری غزل، ویسے تو میں نے کہہ دیا کہ مصحف بیدم ہے ہی منتخب کلام، لیکن بعض اشعار اپنے مضمون، اپنے معانی یا موضوعاتی تنوع کہہ لیں کے اعتبار سے خاصے پیچیدہ ہوتے ہیں۔ ان کو کھولنا اور ان کی پرتیں کھولنے کے بعد مختلف جو معانی کے ان میں شیڈز ہوتے ہیں ان کو عیاں کرنا، واضح کرنا، یقیناً یہ ایک تفصیل طلب امر ہوتا ہے اور اس میں کئی امور زیر بحث آتے ہیں۔ اس میں ایک ذوق بھی پیدا ہوتا ہے، لیکن ہر سامع اور ہر قاری اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ ان تمام معانی کو، ان علامات کو، ان نکات کو، ان شیڈز کو، ان امیجز کو سمجھ سکے۔ مطلب ہے جی، دل وحشی میرا شیدا ہے زلف عنبریں ہو کر، چلا ہے نجد کو مجنوں کا سجادہ نشیں ہو کر۔ دل وحشی میرا شیدا ہے زلف عنبریں ہو کر، چلا ہے نجد کو مجنوں کا سجادہ نشیں ہو کر۔ اب اس میں نجد اور مجنوں کی وجہ سے ایک تو اس شعر کی تاریخی حیثیت ہو گئی، اور دوسرا اس میں جو نئے مرکبات آئے ہیں، دل وحشی، زلف عنبریں، اور خصوصی طور پر سجادہ نشیں کا جو استعمال کیا ہے، بہت ہی خوبصورت۔ ایک تو وہ جو حضرت بیدم خود سجادہ نشین ہیں اور خانقاہی امور ان سے کون بہتر جانتا ہے، یعنی خانقاہ کے بندے ہیں تو ظاہر ہے خانقاہ کا بندہ ہی خانقاہ کے امور بہتر جانتا ہے۔ تو اس فضا میں رہتے ہوئے سجادہ نشین کا لفظ بہت ہی خوبصورتی سے لائے۔ شعر ہے جی کہ کسی کی سرکشی تیرے مقابل چل نہیں سکتی، کسی کی سرکشی تیرے مقابل چل نہیں سکتی، رہے گا آسماں بھی تیرے کوچا کی زمیں ہو کر، رہے گا آسماں بھی تیرے کوچا کی زمیں ہو کر۔ اب اس میں جو رعایت لفظی ہے اور جو ایک خوبصورتی ہے الفاظ کے برتاؤ میں، سرکشی، مقابل، آسماں، یہ تو ایک انداز ہو گیا، ایک اعتبار سے ان کی مناسبت ہو گئی۔
پھر آسماں اور زمین، اس میں بود اور عروج و نزول کا جو ایک اس میں تضاد، تو اس سارے مجموعے الفاظ نے شعر کی سطح کو بلند کیا ہے.